پاک فوج نے خود احتسابی کے عمل کے تحت سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے خلاف زمینوں پر قبضے، لوٹ کھسوٹ اور اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ مبصرین سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف شواہد سامنے آنے کے بعد ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی یا فیض آباد دھرنا کمیشن کی طرف ان کو ان الزامات سے بھی باعزت بری کر دیا جائے گا۔ حالانکہ الزام کنندہ کنور معیز کے پاس جنرل فیض حمید کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں اور وہ ہر طرح سے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں۔ دوسری جانب جنرل فیض حمید کے قریبی حلقوں کے مطابق سابق ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک خاتون کی جانب سے ان کی زمین پر قبضے کے معاملے پر متاثرہ خاتون کی مدد کرنی تھی، ان کی خیر خواہی ہی ان کے گلے پڑتی نظر آتی ہے۔ تاہم جنرل فیض الزامات کا سامنا کریں گے اور حقائق سامنے لائیں گے۔ دوسری جانب جنرل فیض حمید کے بھائی نجف حمید نے بھی ان الزامات کی تردید کی تھی۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار ابصار عالم سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید پر کرپشن اور مالی بدعنوانی کے الزامات عائد کرنے والے اسلام آباد کے ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کنور معیز کے گھر کے قریب ہی رہائش پذیر ہیں اور اس واقعے کے عینی شاہد بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس میں کنور معیز کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیجز اور دیگر بہت سے ثبوت موجود ہیں جن کی موجودگی میں کارروائی ہونا عین ممکن ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب فوج کی تحقیقاتی کمیٹی اس بارے میں کیا نتائج اخذ کرتی ہے۔ ابصار عالم کے مطابق وہ امید کرتے ہیں کہ اس معاملے میں انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے اور سابق فوجی افسر کا بھی احتساب ہو سکے گا۔ ابصار عالم کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسی کوئی مثال نہیں جس میں سنجیدہ احتساب ہوا ہو اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کی مثال قائم ہوئی ہو۔ ابصار عالم نے کہا کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کرنا ہوگا، ان پر معافی مانگنی ہوگی، جس کے بعد ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، وگرنہ دائروں کا یہ سفر ایسے ہی جاری رہے گا۔ دوسری جانب ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کنور معیز کے گھر اور دفتر پر ریڈ کا معاملہ کور کرنے والے صحافی اسرار راجپوت کے مطابق اس کیس میں جنرل فیض حمید اور دیگر اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 12 مئی 2017 کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، تاہم ایک ہفتے بعد 19 مئی کو کنور معیز اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری عسکری 13 کے علاقے سے ڈالی گئی تھی۔ ان کے بقول ان افراد کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ ملزمان کے پاس دہشت گردوں کے زیر استعمال رہنے والا اسلحہ تھا۔ تاہم انسداد دہشت گردی عدالت نے غلط تاریخ کی ایف آئی آر درج ہونے کی بنا پر کنور معیز اور ان کے ساتھیوں کو رہا کر دیا۔ اسرار راجپوت کے بقول یہ سب 1200 ارب روپے مالیت کی ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی پر قبضے اور زمین کا تنازع ہے۔ ان کے بقول اس زمین کی دعوے دار زاہدہ جاوید نامی خاتون کے کہنے پر یہ سب ہوا، جس میں اسلام آباد کے مقامی لینڈ مافیا بھی شریک ہوئے اور جنرل فیض حمید بھی اس کا حصہ بن گئے۔ خیال رہے کہ سابق ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی فیض حمید پر عائد کیے گئے الزامات پر انکوائری کمیٹی قائم کر دی ہے، جس کی سربراہی میجر جنرل رینک کا افسر کر رہا ہے۔ جنرل فیض حمید پر الزام ہے کہ انہوں نے اسلام آباد کی ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی پر قبضے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ ذرائع کے مطابق پاک فوج نے خود احتسابی عمل کے تحت سابق فوجی افسر کے خلاف انکوائری کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ اسلام آباد کی ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کنور معیز نے نومبر 2023 میں سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ مئی 2017 میں جنرل فیض حمید کے ایما پر ٹاپ سٹی کے دفتر اور ان کی رہائش گاہ پر آئی ایس آئی کے اہلکاروں نے ریڈ کیا۔ کنور معیز نے الزام لگایا تھا کہ ریڈ کے دوران آئی ایس آئی اہلکار ان کے گھر سے قیمتی اشیاء جس میں گولڈ، ڈائمنڈ اور پیسے شامل تھے اپنے ساتھ لے گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے کو سنجیدہ قرار دیتے ہوئے درخواست گزار کو وزارت دفاع سے رجوع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ حکام کی طرف سے کرپشن الزامات پر اب غیر جانبدار انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں دائر کنور معیز کی پٹیشن میں کہا گیا تھا کہ جنرل فیض حمید کے بھائی سردار نجف نے اس مسئلے کو بعد میں حل کرنے کے لیے ان سے رابطہ بھی کیا، جبکہ جنرل فیض حمید نے بھی ان سے ملاقات کی۔ ان کے بقول ملاقات میں جنرل فیض نے یہ یقین دہانی کرائی کہ ریڈ کے دوران قبضے میں لی گئی کچھ چیزیں واپس کر دی جائیں گی، تاہم 400 تولے سونا اور کیش واپس نہیں کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ یہ واقعہ اس وقت بعض حلقوں میں بھی زیر بحث آیا اور بعض اخبارات میں اس حوالے سے جو خبریں شائع ہوئیں
जिनमें कहा गया कि इस हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कंवर मुईज से MQM के साथ मुंसलिक हैं और रेंजर्स का छापा मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक था, लेकिन ये केस दब गया और ज्यादा सामने ना आ सका। इससे कबल इस मामले में जाहिदा जावेद नामी खातून का मामला भी सामने आया, जिनके मुताबिक ये सोसाइटी उनके भाई की थी, जो बरतानिया में वफात पा चुके हैं। इस मामले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर कंवर मुईज पर दबाव डालने और इन चैम्बर समाअत करने का भी इल्जाम था। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने यह मामला खुली अदालत में सुना और जस्टिस साकिब निसार की तरफ से इन चैम्बर समाअत को गैर कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के पास रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के खिलाफ वजारत दिफा में जाने का ऑप्शन मौजूद है। रवां साल जनवरी में कंवर मुईज ने वजारत दिफा से रुजू किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए मेजर जनरल की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।